کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا ایک چیز ہے اشارہ، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا۔ اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ آپ شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا، کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نا دے دی، ایسے تو نہیں نا کوئی دے دیتا 4 مرلے، او بھائی ایسے تو نہیں نا۔ فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید، فرمایا دے دو اسے۔ تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ فرمایا اٹھانے دو اسے، توق اسے اٹھانے دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو، دے دو۔ لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا، کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے؟ دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا، اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں، وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی، اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا۔ اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، طبیعت پریشان تھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے، جھوٹ بھی تو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے۔ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا، پھر اس میں اس کی قبر بنا دے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے، لیکن وہ عورت زمین تو لے لی، گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی، دائیں بائیں جاتی تھی۔ تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو، مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے، مجھے لگ گئی دعا۔ تڑپتی تھی، روتی تھی، کنواں کھدوایا ہوا تھا، امیر لوگوں نے گھر میں کنواں کھدوایا ہوا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا، کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا، پانی پینے کے لیے کنویں میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی، اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا۔ دیکھیں نا، لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا، ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا، دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا، دیکھا، اور تمہیں پتہ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا؟ یاد رکھنا اگر اس کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا، تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کے؟
تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہماری قد کاٹ کا کون مقابلہ کرے، اور جب ہم چڑھ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا رخ پھیرے. لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے، جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ. اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، کبھی بھی